پاکستان میں میڈیکل کی تاریخ کا بڑا کارنامہ، اپنی موت سے پہلے اپنے اعضاء عطیہ کرنے والی خاتون کے اعضاء 3 لوگوں کو لگا کر ان کی زندگیاں بچا لی گئیں۔ یہ مشکل ترین آپریشنز کیسے ہوئے، جانیے ڈاکٹرز کی زبانی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ 28 سالہ احسن جمیل پیشنٹ موجود ہے جن کو بھی انتقال شدہ خاتون رفت کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور یہ کامیاب آپریشن رہا ہے اور اب یہ صحت یاب بھی ہیں۔ ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ کیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ ایسا ہے کہ میں یہاں پہ سفاری ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کا پیشنٹ ہوں ڈائلیسس کا۔ میرے ہفتے میں 3 ڈائلیسس ہوتے تھے، تو مجھے ایک دن اس پہ بات بھی چل رہی تھی کہ یہاں پہ کیڈیویرک کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے۔ بیسکلی اس کو کہتے ہیں کیڈیویرک کڈنی ٹرانسپلانٹ، جس میں ایک ڈیسیز ڈونر جو ہے اس کا کڈنی لگتا ہے۔ تو اس کے متعلق مجھے جو ہے یہاں سے کوآرڈینیٹر ہیں منور حسین بھائی، ان کا فون آیا کہ جی اس طرح آپ آئے ہیں، سب سے ڈسکشن کرنی ہے۔ میں یہاں پہ آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک ہیں ڈونر، ڈیسیز ہیں وہ، تو ان کا اس طرح کر کے ہے، آپ کے ساتھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، میچنگ وغیرہ، تو آپ جو ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں تو اس چیز کے لیے پہلے دن سے ولنگ تھا، بیکاز ایک انسان جس کے پاس ڈونر نہ ہو اور وہ مطلب کڈنی کی پرابلم میں ہو تو ویسے ہی بندہ جو ہے نا ہمت ہارا ہوا ہوتا ہے، ہوپ لیس ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک اس طرح کی کوئی چیز بنے، انیشیٹو لیا جائے، کہیں پہ کوئی تو لے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں ادھر سفاری ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کا کہ انہوں نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ میرا یہاں مقصد اس ٹائم بیٹھنے کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بہتر ہے، پلیز آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور میں آنٹی رفت کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان کی فیملی کا، کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو اٹھایا، انہوں نے انیشیٹو لیا اس چیز کا، اور اس سے میری زندگی اور میرے ساتھ اور جو خاتون ہیں ان کی زندگی بھی سنور گئی ہے۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کتنے عرصے سے آپ کو کڈنی کا مسئلہ؟ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور میں تقریباً 11 منتھ سے ڈائلیسس پہ تھی۔ جب آپ کو اس خاتون نے کڈنی کا عطیہ کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، جاننے والے؟ نہیں، میرے کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والے نہیں۔ یہ جنرل ارشد صاحب اور ڈاکٹر نوید کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اور منور کی کہ اس نے مجھے اپروچ کر کے یہاں پہ بلوایا، کیسے ہے ہمارے پاس کڈنی، اگر آپ ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیں تو ہم کرتے ہیں آپ کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی کتنی عمر ہے، کتنے سال کی؟ میں 53 ایئرس کی ہوں۔ آپ کو کڈنی کا مسئلہ کتنے عرصے سے؟ مجھے 2008 سے کڈنی کا مسئلہ چل رہا تھا، لیکن میں 11 منتھ سے ڈائلیسس پہ تھی۔ اب سفاری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کامیاب آپریشن کر دیا، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت بہتر فیل کر رہی ہوں اور بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، اور اس سفاری ہاسپٹل کے اسپیشل جنرل صاحب ڈاکٹر نوید سر علوی اور یہاں کا سارا اسٹاف بہت کوآپریٹیو ہے، اور انہوں نے میری بہت کیئر کی، جس کی وجہ سے میری بہت بہتری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز کو اور اس خاتون کو جو کہ انتقال کر چکی ہیں، جنہوں نے آپ کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا، کڈنی کا عطیہ کیا، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کی دعائیں محفوظ کرنا چاہوں گی، ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت وہ ڈاکٹر موجود ہیں سفاری ہاسپٹل کے جنہوں نے 2 زندگیاں بچائی ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے۔ ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کڈنی ٹرانسپلانٹ کیسے کیا اور وہ کڈنی کس کی تھی۔ میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں اور اس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں۔ آپ نے جو کویسچن پوچھا وہ بیسیکلی ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ یہ پروگرام ہم نے آج سے کوئی 10 سال پہلے 2014 میں شروع کیا تھا اویئرنیس کا، اور یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بریگیڈیئر زاہد صاحب، ان کی سسٹر تھیں جنہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ یہ آرگن پلیج کیے تھے کہ اگر ہمیں کبھی میری اس طرح ڈیتھ ہوتی ہے جس میں میرے آرگن سوٹیبل ہوں تو آپ بے شک لے لیجئے گا، اور یہ پلیج انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے کیا تھا۔ تو انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ نیچرلی دے لاس دیئر مدر، تو ان کو برین ہیمریج ہوا، تو اس کے لیے وہ پہلے پیمس گئے اور پیمس سے پھر MH میں ملٹری ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئے، وہاں پہ ICU میں۔ تو جب ان کا آپریٹ بھی ہوا کہ ان کی زندگی بچ جائے، ساری کوشش کرنے کے بعد جب وہ اس سے باہر نہیں آئیں اور جب ان کے باقی ٹیسٹ کیے گئے تو وہ ان کو برین ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔
تو جب برین ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ تو نارملی ان پیشنٹس میں ہارٹ اور باقی فنکشن چل رہے ہوتے ہیں سپورٹ کے ساتھ ود وینٹیلیٹر. تو ہمیں جب اس بات کا پتہ چلا, ہمیں ادھر سے اطلاع آئی کہ اس طرح ایک پیشنٹ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ان کا برین ہیمریج ہوئی ہے اور دے آر ولنگ ٹو ڈونیٹ دیئر آرگنس. تو اس کے اوپر پھر ہم نے ساری اپنی جو لوگ تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا, جس میں پی کے ایل آئی لاہور میں ڈاکٹر فیصل سعود ڈار کو ہم نے آن پیج لیا, اور سعید اختر صاحب کو, ڈاکٹر سعید اختر جو ایئر فورس میں بھی کام کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے اس میں لیا, انفارم کیا. اور انیشلی ہمارا خیال تھا کہ اس کی ریٹریول جو ہے وہ ملٹری ہاسپٹل میں ہی ہوگی, اور وہاں پہ ایک پیشنٹ ہمارے تھے جس کو آلریڈی ہمارے ڈائلسس پہ تھے, لیکن ان کا کوئی فیملی میں ڈونر اویلیبل نہیں تھا. تو ہی واز کوائٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ پتہ نہیں مجھے ڈونر ملے گا یا نہیں ملے گا. ایک تو وہ ہمارے پاس کیونکہ ان کا ریکارڈ آلریڈی موجود تھا, ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو بلایا. دوسرے اور اس وقت یہ خیال تھا کہ ایک کڈنی جو ہے وہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب اسلام آباد میں ایئر فورس میں ہاسپٹل میں ان کا ایک پیشنٹ ہے وہ لگائیں گے. لیکن صبح ہمیں یہ پتہ چلا 14 نومبر کی مارننگ میں کہ شاید جو پیشنٹ تیار کیے تھے آرمی میں ایف آئی یو والوں نے, وہ کسی وجہ سے انفٹ ہو گئے اور وہاں پہ شاید ریٹریول نہیں ہوگا. تو ہم نے انہیں پھر یہ کہا کہ آپ پیشنٹ کو ہمارے پاس وینٹ پہ ہی ٹرانسفر کر دیں, تو ہم ان کا ریٹریول بھی یہیں کریں گے اور ہم پیشنٹس یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کریں گے تاکہ یہ کڈنی ضائع نہ ہوں. الحمدللہ تقریباً 2 بجے بیڑا فیصل سعود ڈار بھی اسلام آباد لاہور سے بائی روڈ پہنچ گئے تھے اور اپنی ٹیم کے ساتھ, سعید صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ چکے تھے, اور ہماری جو ڈیسیز ڈونر تھیں مسز رفت, وہ بھی وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی تھیں ایم ایچ سے ہمارے ہاسپٹل میں. ڈائریکٹلی ہم نے ان کو او ٹی میں لے گئے. تو یہاں پہ ہماری اس سے پہلے ایم ڈی ٹی ہوئی, جو ملٹی ڈسپلنری میٹنگ ہوئی, جس میں سعید اختر صاحب کی ٹیم تھی, ہماری سفاری ہاسپٹل کی ٹیم تھی اور فیصل سعود ڈار صاحب کی ٹیم تھی. اور اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لیور ہے وہ سعود ڈار صاحب یہاں سے لاہور لے کے جائیں گے اور پی کے ایل آئی میں ٹرانسپلانٹ کریں گے, جبکہ کڈنی ایک ہم نے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرنی تھی. جو ہمارا پیشنٹ تھا, جو میل پیشنٹ تھا 28 ایئرس کا, اس کو لگنی تھی. اور سعید صاحب کو جب پیشنٹ کو ہم نے ریویو کیا تو انفارچونیٹلی اس میں تھوڑا انفیکشن کا پرابلم آیا, تو وہ انفٹ ہو گیا ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو دین ہم نے کانٹیکٹ کیا ایف آئی یو سے, تو وہاں پہ ایک پیشنٹ جو تھی میجر رخسانہ تھی, یہ شی واز ان ویٹنگ لسٹ اور ان کے پاس بھی ڈونر اویلیبل نہیں تھا. تو ہمارے میل پیشنٹ کا تھا, ان کا جو ہم نے ٹرانسپلانٹ تو اسی وقت امیجیٹلی جب ریٹریو ہوئی کڈنی, تو اسی وقت دوسرے تھیٹر میں ہم پریپیئرڈ تھے, وہاں سے کڈنی لے کے ہم نے ان کا ٹرانسپلانٹ کر دیا. کیونکہ وہ جلدی ہوا تھا اس لیے وہ جلدی ریکوری ہوئی. نارملی ان پیشنٹس میں 2 سے 3 ہفتے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے جب کڈنی ریکور ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ان کا ہم نے امیجیٹ لگایا تھا تو وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ بہت اچھا چلے گا. اور الحمدللہ وہ بہت اچھا چلا اور وہ ریکور ہو کے ان کو ہم نے ڈسچارج بھی کر دیا. دوسری پیشنٹ ہے رخسانہ, کیونکہ ان کا ہمیں 4 بجے کے بعد ایم ڈی ٹی کے بعد یہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ پیشنٹ لینا. جب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا اس کے بعد پھر ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھیجے شفا میں, اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم آپ کو 5 گھنٹے کے بعد ان کے رزلٹ دیں گے. سو وی ور ویٹنگ ٹل 11:15 بجے ہمیں ان کی طرف سے میسج آیا کہ ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں اور یو کین پروسیڈ ود دا ٹرانسپلانٹ ود دس لیڈی. تو ہم نے ان کو پھر رات کو تقریباً 12 بجے ان کا ٹرانسپلانٹ شروع کیا, جو کوئی گھنٹہ اس پروسیجر میں لگا ہمیں. اور اس کے بعد الحمدللہ ان کی انیشلی ریکوری تھوڑی سلو تھی, 1-2 شروع میں ہمیں ڈائلسس کرنے پڑے, لیکن آج ان کی آؤٹ پٹ کافی ماشاءاللہ حوصلہ افزا ہے اور کریٹینین اب نیچے آنا شروع ہو گیا, تقریباً 4 کے اوپر آ گیا. تو آئی ایم شیور کہ اگلے 2 دن میں نارمل کے قریب آ جائے گا اور وہ بھی اپنے گھر کو چلی جائیں گی. ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اس فیملی کے, اٹس اے بریو فیملی جنہوں نے اتنا بڑا قدم لیا, اور ان کے بچوں نے, بیٹیوں نے, بیٹے نے کہا کہ نہیں یہ ہماری ماں کی خواہش تھی, اس لیے ہم یہ آرگنز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. کسی انتقال شدہ خاتون کا اس طرح اعضاء نکالنا کس قدر مشکل تھا؟ مشکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کانٹیکس میں کہ اس کے لیے پوری پلاننگ ہو, اور ان پیشنٹس کو جو برین ڈیڈ ہو چکے ہیں ان کو مینٹین کرنا وینٹیلیٹر اور دوائیوں کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں یہ پہلے ہوا نہیں کبھی.
تو وہ ایک ٹریویل ایک مشکل ایک سمجھ لیں آپ ایک ٹاسک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کمپیٹنٹ ٹیم کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ اسکل کی ضرورت نہیں ہے. انفراسٹرکچر سپورٹیو ہونا چاہیے اور ود انیستھیزیا اینڈ ICU ٹیم اس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آپ کے ہاسپٹل میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی اور 2 زندگیاں بچ گئیں جو کہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوئی. لوگوں کو کیسا رد عمل؟ ماشاءاللہ اس میں بہت پازیٹیو لوگوں کے رسپانس ہے، اور بہت سارے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھی کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس میں ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں کہ جب بھی اگر ہمارے آرگن ہماری ڈیتھ کے ٹائم پہ اس طرح کے ہوں کہ کسی کے کام آ جائیں تو ہم کریں گے. اور ان کے بھائی ڈاکٹر فہد جو تھے انہوں نے ذکر کیا کہ ایوب میڈیکل کالج میں تو 25 لوگوں نے فارم فل کر کے بھی دے دیے ہیں جی کہ ہماری ڈیتھ کے بعد کرنا چاہیے. اور اللہ کرے کہ اس طرح کا یہ پروگرام کامیاب ہو جائے اور کچھ ہمارا SOPs وغیرہ بن جائیں نیشنل لیول پہ، تو پھر یہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں آرگنز کے لیے، جو آرگنز بک رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور لیگل طریقے سے لوگوں کو آرگنز مل سکیں گے.